سعید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2476۔ ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ گدھے کا گوشت پکانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن جس میں گدھے کا گوشت ہو توڑ دو اور گوشت پھینک دو۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم بولے، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت پھینک دیں اور برتن دھو لیں؟ آپ نے فرمایا کہ برتن دھو لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2477۔ ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکے میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2478۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھاڑ ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس پردے سے 2 گدے بنا ڈالے۔ وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2479۔ ابو الاسود نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2480۔